السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہ البنات ولکم البنون۔ سورہ الطور آیت نمبر ہے 38۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے البنات بیٹیاں ہیں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ جو مشرک کافر لوگ ہیں نا، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، استغفر اللہ معاذ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے بیٹیاں، میرے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کافروں کے اپنے من گھڑت کہانیاں ہیں، اپنے ہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ام تسألہم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن کوئی معاوضہ؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہیں کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں جو صحیح اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ کے دائی، اللہ کے دین کا دائی بن کے توحید کے لیے، اللہ ہی کے لیے، تو وہ کسی سے پیسہ نہیں مانگتا ہے، وہ صرف اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے۔ وہ پلے سے، یعنی ایک مثال ہے، کوئی فیصلہ آباد سے گجرا ہوا، لاہور ملتان بائدہ کراچی تک بھی کوئی گیا ہے نا، تو اس لیے گیا کہ یار مجھ سے اللہ راضی۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے جا کر کوئی 20-25 ہزار روپے ملے گا، یہ کرایہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے وہ نا صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوانح کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ان کے دور میں، میرے ذہن میں ان کا نام نکلا کہ وہ چلے گئے مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ جب وہ بہاولپور میں گئے، واپس وہ ملتان آئے تو ان کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، اپنا ذاتی خرچہ جو تھا نا وہ ختم ہو گیا، چندے کے پیسے موجود تھے۔ انہوں نے وہاں رہ کے ایک دن وہ مزدوری کی، مزدوری کر کے اس وقت کا جو بھی تھا سلسلہ وہ مزدوری لی، پھر وہ کرایہ لگا کر پھر وہ اپنے ماموں کانجر واپس پہنچے۔ یعنی چندے سے وہ پیسہ استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ راضی تھا۔ یقین کریں، جب انسان اللہ ہی کی رضا کے لیے نکلتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ام تسألہم اجرن، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ مانگتے ہیں کہ یار لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی کو ایک مان لو، اللہ ہی مشکل کشا حاجت روائیں، آپ ان سے کوئی پیسہ مانگتے ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں مانگتے تھے اللہ کے نبی۔ وہ تو یہی فرماتے ہیں کہ بس یار میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو اس لیے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فہم من مغرم، تو وہ اس کے تاوان سے مسکلون، بوجھل ہیں۔ یعنی اگر آپ کو پیسہ مانگتے وہ دینے سے بوجھل ہے، بندہ تنگ آ جاتا ہے نا کہ لو جی ان کو 30,000 تنخواہ پگے 20,000 سے 29,000 سے کوئی 30 بوجھل، یعنی اپنے آپ کو تنگ محسوس کر لینا، کوئی ایسی بات ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ دعوت دیتے تھے دین کی کہ آپ سب ایک الہ کو مان لو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی مشکل کشا، داتا، گنج بخش، وہی سب کچھ ہے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، انہاں دے کول کو وحی آندی ہے، اپنے کولے ماری جھوٹ بولی جاندے نے۔ لو جی قبراں جی پیر صاحب سے اٹھ کے بابے ہوری بہ گئے جی، انہوں نے تو ایਂ کرتا تھے، انہوں نے یوں، یہ سب بیوقوفوں والی باتیں۔ ایسی کوئی بات کسی کو، وحی کا جو نزول تھا وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحیوں کا نزول بند ہو گیا۔ اب یہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو یہ وحی نہیں آنی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس وحی آتی ہے۔ یعنی قرآن کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ جس دور میں، جس مہینے میں، جس وقت بھی پڑھے وہ ایسے جیسے ہمارے معاشرے کی خاصی کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت کے جو لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کو اللہ فرما رہے ہیں، پہلی تو یہ بات فرمائی کہ تم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاوضہ لیتے ہیں، کوئی تم سے کوئی پیسہ لیتے ہیں جس کی وجہ تم اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہو، کوئی پیسہ کو دیتے نہیں جانے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کیا تمہارے اوپر کوئی وحی آتی ہے، کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بس ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ مکڑی کہیں سے کچھ لے کے نہیں آتی، اپنے ہی لب سے وہ جالا بن لیتی، بہت بڑا، کہیں سے لے کے کچھ نہیں آتی۔ اس کا اللہ نے یہ طاقت دی کہ اپنے زبان سے جو لب نکالتی نا، اس کے ساتھ وہ جالا جلدی جلدی بن لیتی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ تو یہ جو اپنی طرف سے ایسے کر لو تو کوئی گل نہیں، ویسے کر لو تو کوئی گل، نہ ایسی کوئی بات۔ دین کو اللہ رب العزت نے ایک حد لگائی ہے، اس حد میں رہ کے ہم نے وہ اعمال کرنے، اگر ان سے باہر نکل گئے تو پھر وہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں قبول نہیں، بلکہ وہ عمل مردود ہے، الٹا ہمیں اس کی سزا ملے گی کہ تم نے یہ کیا تو ایسے کیوں نہیں کیا جیسے میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب وہی ہے
پس وہ لکھتے ہیں ام یریدون کیدا کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی فریب کا فالذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم المقیدون وہی ہے فریب خوردہ یعنی وہ خود اپنے وہ اللہ سے یا کسی سے مومن سے فریب نہیں کر رہے وہ اپنی ذات سے فریب کر رہے ہیں یعنی بندہ کہتا ہے نا لے بھی ساڈے ہتھاں دی کمائی آ گئی ایک مثال ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں 4 2 بڑے اچھے ہیں یا ایک بہت اچھا ہے یا 3 بہت اچھے ہیں ایک بندہ ہے جو شراب پیتا ہے وہ برے کام کرتا ہے لوگوں سے جھگڑالو ہے تو وہ کسی کا کچھ نہیں اپنا بیڑا گرا خود ہی کرتا ہے کیوں جی باپ نہیں کہتا بھائی نہیں کہتا کہ تم برائی والے کام یہ انسان خود ہی کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے یہ وہی جانتا ہے آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے ام لہم الہ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کوئی اور بھی ہے جیسے وہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو بلایا نا فرمایا بیٹا اگر تمہارا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو گناہ کر لو لیکن جس دن تم گناہ کرو تو اس دن اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرو اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ نا تو وہ کہنے لگے ابا حضور یہ تو بڑا مشکل کام ہے بندہ کہتے ہیں روٹی نہ کھاوے یا کچھ اللہ کے دین کوئی بھی نعمت استعمال نہ کرے تو بندہ بھلا رہ سکتا تو پھر فرمایا بیٹا جب تمہارا جی کرے نا گناہ کرنے کو تو کر لیا کرو لیکن اس رب تعالیٰ کی زمین کو چھوڑ دیا کرو یعنی اللہ کی زمین کو چھوڑ کے اس کی زمین سے باہر جا کر کہیں گناہ کرو تو وہ عرض کرنے لگے ابا حضور یہ تو اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے فرمایا بیٹا جب تمہارا گناہ کرنے کو جی کرے تو کر لیا کرو لیکن اس رب کے آسمان کے نیچے سے نکل جایا کرو پھر گناہ کر لیا کرو تو عرض کرتے ابا جان جی یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے فرمایا جب ہم اس کی نعمتوں کو کھانا چھوڑ نہیں سکتے اس کی زمین کے بغیر رہ نہیں سکتے اس کی چھت کے بنا ہم کہیں جا نہیں سکتے تو پھر بیٹا گناہ بھی کرنا نہ کیا کرو گناہ بھی کرنے سے توبہ کرو گناہ نہ کیا کرو تو یہ انسان سوچ لے سمجھ لے اپنے دل میں ایک یقین بٹھا لے یقین کرے کہ میری جو شکایت ہے بندوں کے معاملے میں میرے ہمسائے ہیں والدین ہیں پڑوسی میرے اس معاملے میں دنیا کے معاملے میں اللہ کے سامنے میری کوئی شکایت لگانے والا نہ پیدا ہو نہ ہو جا کے یہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ ان کو میں نے بڑی شکایت دی انہیں میں نے بڑا تنگ ایسی کوئی بات کہنے والا نہ ہو یہ زندگی کا کہ مشن بنا لے پھر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ کیا ان کے پاس کوئی ہے ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا سبحان اللہ پاک ہے اللہ اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے وہ سب جو مرضی کرتے رہیں اللہ کی خدائی میں اللہ کی کبریائی میں اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی نہ آ سکتی ہے نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ مہربان ہے تو ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے شرک بہت بڑی لعنت ہے تو شرک سے بچنا چاہیے ایک دفعہ دیکھیں جی پھر ہی نہیں آتی ام لہ البنات کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے لیے بیٹے ام تسألُهُمْ کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن کوئی معاوضہ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ تو وہ اس کے تاوان سے مسکرون بوجھل ہے ام عندهم الغیب یا ان کے پاس غیب وہی ہے فَهُمْ یکتبون پس وہ لکھتے ہیں ام یریدون کیدا کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی فریب کا فالذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم المقیدون وہی ہے فریب خوردہ ام لہم الہ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے غیر اللہ اللہ کے سوا سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ہم سب کو شرک و بدعت کی لعنت سے محفوظ فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین